الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ربنا اجعلنا من عبادك المتقين آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، ان نشستوں میں ہم قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا مطالعہ کر رہے ہیں اس طور سے کہ ہمارے سامنے نجات کی راہ واضح ہو جائے، اور اس کے لیے ہم نے سورۃ العصر کو بنیاد بنایا ہے، جس میں ایک عظیم خسارے سے چھٹکارے کے لیے 4 لوازمات کا ذکر ہے، اور عظیم خسارے سے بچنا یا بچا لیے جانا، اصل حقیقت تو یہی ہے کہ بچا لیے جائیں گے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ بالآخر، وہ نجات ہے۔ اور نجات سے ہماری مراد آخرت میں اللہ کے عذاب سے، حشر کی رسوائی اور عذاب آخرت کا، پھر قبر کا عذاب، اس دنیا کا عذاب، اور دل کی بے چینی اس دنیا میں، تھرو آؤٹ ایک اطمینان کا میسر آنا، یہ ہے اصل نجات۔ یعنی مزے کی زندگی، اطمینان کے ساتھ، دل کے اطمینان کے ساتھ اس دنیا میں جینا، اور اللہ کی رحمت کے سائے اور حصار میں رہنا، اور قبر میں عذاب سے بچا لیے جانا، حشر کی رسوائی سے بچا لیے جانا، اور جنت میں داخل کر دیے جانا۔ تب یہ ہے اصل کامیابی۔ تو اگر یہ کوئی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سورۃ العصر میں بیان ہونے والے لوازم نجات یا جو نجات کی شرائط ہیں ان کی پابندی کر لے، ذرا سی پابندی کر لے، جو استطاعت اللہ نے دی ہے، جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اس کے مطابق، تو انشاءاللہ ان تمام مراحل میں خیر ہوگی۔ اس ضمن میں ہم نے سورۃ العصر کے علاوہ 3 مزید مقامات کا مطالعہ کیا تھا تاکہ پورے طور پر ہمارے سامنے کھل کے بات آ جائے، پورے طور پہ آ جائے۔ سورۃ العصر کے بعد ہم نے آیت البر، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177، اور پھر اس کے بعد سورہ لقمان کے دوسرے رکوع، اور پھر سورہ حامیم سجدہ کی چند آیات کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد ہم ایمان کے موضوع پر علیحدہ سے قرآن حکیم کے کچھ 5 مقامات کا مطالعہ تقریباً انشاءاللہ کریں گے، اور آغاز اس کا سورۃ الفاتحہ سے ہو چکا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں جو بات ہوئی ہے وہیں سے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ان آیات کے ساتھ لنک کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بس اتنا یاد رہے کہ ہم ایمان کے حوالے سے اب بات کریں گے، یعنی اگلی جو مزید 3 نشستیں ہیں ان میں ایمان ہی ہمارا موضوع ہوگا۔ گویا کہ سورۃ العصر میں آنے والی 4 اصطلاحات، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، کو ہم باری باری علیحدہ علیحدہ ترتیب کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ جو سورۃ العصر میں ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ ایک سلیم الفطرت شخص کے دل کی جو کیفیت ہے اس کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں
سلیم الفطرت شخص، صحیح العقل شخص، سلیم العقل شخص کی باطنی کیفیت اور باطنی آواز اور باطنی مراد کا بیان ہے سورۃ الفاتحہ۔ اور فطرت سے کیا مراد ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک صلاحیت ودیت کی ہے، یعنی وہ ہمارے اندر ہماری بایوس بنا دی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس صلاحیت کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تک، یعنی ذات کی معرفت تو ممکن نہیں، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، اس نتیجے تک ہم اس صلاحیت سے پہنچتے ہیں، اور چند اللہ تعالیٰ کی بنیادی صفات تک ہماری رسائی اس صلاحیت سے ہوتی ہے۔ اسی کا ذکر قرآن مجید میں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ جو خلق ہے نا، یہ جو سافٹ ویئر ہے، یہ جو صلاحیت ہے، مطلب یہ مستقل ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ وہ جس بھی گھر میں پیدا ہو، ہر پیدا ہونے والا بچہ سلیم الفطرت ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ تو مختصر یہ کہ سورۃ الفاتحہ میں اس شخص کے دل کی پکار ہے جو اس کائنات پر غور و فکر کر کے اللہ رب العالمین تک پہنچ گیا اور اس نتیجے تک پہنچا کہ یہ دنیا، اس میں جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادہ اور اختیار اور اس کی قدرت کے ساتھ جو بھی اعمال اور جو بھی افعال جاری و ساری ہیں، ان کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے۔ تو نمبر ایک، اور نمبر دو، میں زندگی کیسے گزاروں، اس کے لیے کوئی لائحہ عمل ہونا چاہیے۔ تو یہ دو باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ، ان دو باتوں تک وہ پہنچو۔ تو پہلی بات کا نتیجہ آخرت ہے کہ تمام تر جو بھی اخلاقی سے مراد، مطلب ہم جب اخلاق بولتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کوئی آزاد اخلاق نہیں ہوتے کہ خلق کی جو مرضی تعریف کر دی جائے۔ اخلاق سے ہماری مراد یقیناً یہی ہے کہ وہی آسمانی جس شے کو اخلاق کہے، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شے کو اخلاق کہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نتیجے ہیں اخلاقی رویوں کے اچھے نتیجے نہیں نکل رہے، تو ایک جہان ہونا چاہیے، وہ آخرت ہے، انشاءاللہ وہاں مکمل طور پر اچھے نتائج نکلیں گے، اور جو ظالم ہیں ان کے ظلم کا بدلہ مکمل طور پر وہیں دیا جائے گا۔ اس دنیا میں اس اصول پر اگر آپ دیکھیں گے اور سوچیں گے اس دنیا کو تو پاگل ہو جائیں گے، مطلب بندہ جو ہے وہ مایوس سا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، مطلب فرعون عیاشی کرتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مطلب اس کی سنتے ہی جا رہے ہیں، مطلب وہ کون ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی جا رہے ہیں ان کی۔ نوح علیہ السلام جو ہے وہ مطلب خدائی مداخلت سے جان چھڑائی قوم سے، مطلب آپ دیکھیں نا کتنا سخت معاملہ ہے۔ لوط علیہ السلام خدائی مداخلت سے قوم نے جان چھوڑی، پوری تہذیب ایک بندے کے پیچھے پڑ گئی۔ اب کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کا تماشا ہر دور میں آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی گلی محلے میں، ظاہر ہے کافر نہیں مسلمان ہیں، لیکن ترجیحات کی تبدیلی کی وجہ سے عملاً صورتحال کچھ قریب ہی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں بہتری بھی ہو سکتی ہے، اگر ہے تو اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک تو آخرت، اور دوسرا پھر میں زندگی کیسے گزاروں، اس کے لیے ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، جس کا مطالبہ وہاں پہ شخص کر رہا ہے۔ اچھا، یہی مضمون ہے جو مزید کھل کے آ رہا ہے یہاں پہ، جیسے ہم نے پڑھا نا پچھلے ہمارا جو 4 دروس تھے، ان میں ایک تدریج تھی، ایک ارتقاء تھا، اور ایک ایکسپلور ہو رہی تھی، بات آگے بڑھ رہی تھی۔ بالکل اسی طرح ایمان کا مضمون یہاں پہ سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ آگے کو بڑھ رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً جو بات آئی ہے، اب اس کی تفصیل آتی جائے گی، ایمان کے ثمرات آئیں گے، ظاہری باطنی، اس کی تفصیل، اس کی ترکیب، وہ کیسے بنتا ہے۔ تو ابھی سب سے پہلی بات اس اجمالی گفتگو کے بعد، ایمان کیسے بنتا ہے اور کیسے بڑھتا ہے، مطلب یہ 2 باتیں ابتدا میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور یہ بہت بنیادی باتیں، مطلب یہ وہ حقیقت ہے، یعنی اس حقیقت کو ہم یہاں پہ اس کی ریئلائزیشن کا سامان ہوگا، اس کی تذکیر کا سامان ہوگا، جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے، مطلب میری حیات کا انحصار، میرے وجود کا انحصار جس حقیقت پر ہے، اس کی یاد دہانی ابھی ہم انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اس حقیقت کی معرفت کے نتیجے میں کچھ مزاج ڈیولپ ہوتا ہے ایک بندے کا، ایک اس کی کچھ ترجیحات کا ایک پورا نظام وجود میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔
اور اس کی کچھ مثالیں ہیں، اس کے کچھ ایکسپریشنز ہیں جن کا بیان ہے انشاءاللہ اس آج کے درس میں. تو ہم اللہ کا نام لے کے اب پڑھتے ہیں، بس کافی ہو گئی ہیں باتیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک تخلیق میں، خلق میں، آسمانوں اور زمین کی، اور اختلاف میں دن اور رات اور دن کے، لازماً نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ، یہ عقل والے، جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو قیام میں بھی، قعدے کی حالت میں بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں پر بھی، رائٹ اور لیفٹ، اور غور و فکر. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور سوچتے رہتے ہیں، غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اور پھر پکار اٹھتے ہیں، مطلب ان کی دل و زبان یکجا ہو کر، یعنی زبان حال سے، یعنی اپنے ان کا پورا وجود بول اٹھتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب یہ سب تو نے عبث بیکار پیدا نہیں کیا، یہ سارا نظام، پوری کائنات. سبحانک، تو پاک ہے. ہم پڑھتے ہیں یہ سبحانک کا یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ فقنا عذاب النار، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. بنیادی مسئلہ، سب سے بنیادی مسئلہ، سب سے اہم بات میرے لیے، ہم سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں کس نے بنایا ہے. مطلب یہ بات نا، یہ نرسری کی کتاب میں اسلامیات کے ابتدائی سوالوں میں صرف یاد کر لینے کی نہیں ہے. کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور پھر دوسری میں، تیسری میں، اور 10ویں میں، اور بس ایسے ہی پڑھتے ہی جاتے ہیں بس. مطلب اور اس سے آگے کبھی خود اس جو فطری دنیا ہے، فطری جہان ہے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کے شعوری طور پر ان باتوں پہ کم ہی سوچا ہے ہم نے. یہ انتہائی اہم سوال ہے. مطلب یہ وہ سوال ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس سے نگاہ ہٹنے کے نتیجے میں یا تو ایک شخص ملحد ہو سکتا ہے، یا ایک شخص مشرک ہو سکتا ہے، یا ایک شخص فاسق و فاجر ہو سکتا ہے اگرچہ وہ قانوناً مسلمان ہو، اور ایک شخص اپنی، یعنی صرف صالح رہے گا، مقرب نہیں بنے گا. یعنی جو جتنا اس حقیقت کی طرف متوجہ رہے گا وہ اتنا مقربین کی صف میں شامل ہوگا، اور جو جتنا اس حقیقت سے غافل ہوگا وہ اتنا ہی لو سٹینڈرڈ ہوتے 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 مختلف قانونی کیٹیگریز جو ہیں کفر کے مختلف درجات، ان میں آگے سے آگے جاتا چلا جائے گا. یہ اتنی اہم بات ہے. تو میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرا مبدا کیا ہے، اور میرا مجرا، مطلب کہاں سے میں جاری ہوا ہوں، مجھے کون ہے جس نے مجھے بنایا، یہ بنیادی سوال ہے. تو یہ مقام سورہ مبارکہ اسی کو ایڈریس کر رہا ہے. اس کا ابتدائی حصہ، خاص طور پر ابتدائی 3-4 آیات، ان میں خاص طور پر اس کا بیان ہے، اسی حقیقت کا بیان ہے. دیکھیں، اس مسئلے کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے آسان الفاظ میں، منطقی استدلال اور ان ساری چیزوں سے ہٹ کے، سادی مطلب بالکل بات مشاہدے میں جو ہے وہ یہ کہ فطری جہان، فطری دنیا، یعنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ایک سائیڈ پہ رکھیں، ذرا 2 منٹ کے لیے نکال دیں، ایک سائیڈ پہ ڈھیر لگائیں، بعد میں اس کا کچھ کرتے ہیں. جو فطری دنیا ہے، ان کا خالق کون ہے؟ مختلف مخلوقات ہمارے ذہن میں آ سکتی ہیں. مخلوقات میں سے مختلف گروہ آ سکتے ہیں نا. انبیاء اور رسول ہیں، آسمان اور زمین انہوں نے بنایا ہے، مخلوقات انہوں نے بنائی ہیں، فرشتوں نے بنایا ہے. یہ کس نے بنایا ہے؟ مطلب کوئی خبر نہیں ہے ہمارے پاس نا. خبر کی ضرورت ہے نا، صحیح سند ہونی چاہیے نا، کوئی حوالہ ہونا چاہیے، ہاں جی یہ فرشتوں نے بنایا. ٹھیک،
کدھر ہے؟ انسانوں نے بنایا ہے. انسانوں میں سے فرائنہ اور نماردہ اور الاخر جو کچھ بھی ہیں انہوں نے بنایا. کس نے بنایا؟ اس فطری دنیا کا، فطری جہان کا خالق کون ہے؟ مخلوقات میں سے کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہے. مطلب یہ ہے، صاف ہو گیا نا، کلیئر بالکل. ادھر نچلی سائڈ سے، ادھر سے ہاریزونٹلی کوئی بھی نہیں ہے. مخلوقات میں سے نن ایلس، کوئی بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہے. اس فطری دنیا کا خالق اللہ ہے. اسی کی عطا کردہ صلاحیتوں اور اسی کے پیدا کردہ مادے کو استعمال کر کے انسان نے اچھے یا برے عقیدے اور سوچ اور نظریے کے تحت پھر غیر فطری اشیاء کو بھی بنانے کی کوشش کی ہے. تو صلاحیت اور مادہ وہاں اسی کا پیدا کردہ ہے. تو سارا ایک ڈیفینیشن میں آ گیا کہ نہیں؟ ایک اس میں. تو بنیادی بات کہ میں یا تو خالق ہوں یا مخلوق ہوں. تو میں مخلوق ہوں. میں بیونڈ کریشن اپنے آپ کو ثابت کر نہیں سکتا. اپ ٹو کریشن اپنے آپ کو ثابت، میں مخلوق ہوں. مطلب خالق اور مخلوق دو ہی کیٹیگریز. جو اور اس کائنات کے خالق صرف اللہ رب العالمین ہے. یہ بنیادی بات ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم پہچانتے کیسے ہیں؟ اس کی مخلوق، اس کی تخلیق پر غور و فکر سے. اب یہ اگلا کوسچن ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، میں رک رک کے کر رہا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ آگے گزر جاتے ہیں. طریقہ کیا ہے سوچنے کا؟ ایک ہمارے پاس عقل ہے سوچنے کے لیے نا، غور و فکر کی صلاحیت اللہ نے دی ہے. دل میں اس نے اپنی معرفت کا وہ صلاحیت، فطرت بھی دی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے پاس یہ کچھ چیزیں ہیں، یہ سامان ہے. اب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس دنیا میں غور و فکر کے لیے. تو یہی مقدمہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ انسانوں میں یا مخلوقات میں سے ہمارے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے کہ کوئی اس دنیا کا خالق ہو. تو پھر اس کا خالق سوائے اللہ کے، اللہ رب العالمین کے اور کوئی نہیں ہے. زمین آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا، سورج چاند ستارے یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. جو بھی ربوبیت کا، پرورش کا جتنا بھی نظام ہے، حفاظت کا، سیکیورٹی کا جتنا بھی نظام ہے، وہ سارے کا سارا کون کنٹرول کر رہا ہے. اپنی ذات کو سامنے لائیں اور پھر پوری دنیا کو سامنے رکھیں، دونوں کو علیحدہ علیحدہ سوچ لیں، انشاءاللہ نتیجہ نکل آئے گا. اللہ تعالیٰ ہی اس کا از اکول ٹو اللہ تعالیٰ آئے گا. تو اب اگلی بات ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا الہ ہے. جو اس کائنات کا خالق ہے وہی ہمارا رب ہے. جو اس کائنات کا خالق ہے وہی ہمارا حاکم ہے. یہ پھر توحید کے یعنی تین اس کے جو ہے وہ تقاضے ہمارے سامنے آ جائیں گے. ہمارا معبود بھی اللہ ہے. کیا انبیاء اور رسول نے کائنات بنائی؟ تو الہ کون ہوگا پھر؟ اللہ تعالیٰ. کیا یہ زمین اور پانیوں کا نظام، بارشوں کا نظام، اور یعنی عورت کے پیٹ میں، ماؤں کے پیٹ میں بچے کے پیدا ہونے اور پرورش اور تخلیق کے پروسیس کے جو ہے آگے بڑھنے اور پھر اس کی خوراک کا جاری ہونا، زمینوں سے فصلوں کا جاری ہونا، ہواؤں کا چلنا، یہ سارا مطلب یہ انبیاء کا پروگرام ہے؟ کس کا ہے؟ تو ربوبیت کا یہ سارا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے. پرورش اور حفاظت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور آرڈر کس کا ہو رہا ہے؟ مطلب اس سارے میں حکم اللہ تعالیٰ کا جاری ہے. اب آخری شے رہ جاتی ہے کہ ہماری زندگی میں اختیار کس کا ہے. مطلب میں اللہ کا پیدا کرتا ہوں تو اس پر اختیار بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہونا چاہیے. یہ بات بالکل پوری ہو جائے گی پیکیج انشاءاللہ اس میں، پھر آگے ہمارا تو ہم آگے چلتے جاتے ہیں. تو پھر اس اختیار کی دنیا میں بھی حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا چلے گا. یعنی نہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہو سکتا ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی رب ہو سکتا ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی حاکم ہو سکتا ہے.
اس لیے کہ ہمارا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اس کو آپ دیکھیں، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک تخلیق میں آسمانوں اور زمین کی، واختلاف اللیل والنہار، اور اختلاف میں رات اور دن کے، اس کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، لازماً نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ جو شخص اس نتیجے تک پہنچ گیا ہے اب، مطلب کہ اللہ رب العالمین میرے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ ہی چنانچہ میرے معبود ہیں، وہی میری پرورش کر رہے ہیں، وہی میری حفاظت کر رہے ہیں، انہی کا حکم میرے لیے ختمی ہے، تو دنیا کی کیا حیثیت رہ جائے گی اس کے لیے؟ پھر تو زیرو ہو جائے گی نا۔ یہ جو اگلے الفاظ ہیں نا، یہ اسی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ہم لا یذکرون الدنیا، مطلب وہ اس دنیا کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ کا، مطلب ان کا خالق اللہ ہے، ان کا رب اللہ ہے، ان کا معبود اللہ ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو ان کی کل زندگی کا مرکز و محور بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ان کی ترجیح اول بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ہے، چنانچہ یہ دنیا ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اب اس آیت کو دیکھیں، یہ نتیجہ ہے ان کی اس ترجیح کے بدل جانے کا کہ اب ان کی ترجیحات کا مرکز و محور اللہ تعالیٰ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی کو وہ قیام میں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں پر یاد کرتے ہیں، گویا کہ ہر حال میں تمام مطلب جتنی بھی ممکنہ صورتیں ہیں وہ اس میں آ گئی ہیں، یا بیٹھا ہو سکتا ہے بندہ، یا کھڑا ہو سکتا ہے، یا کسی ایک دائیں بائیں کروٹ پہ ہو سکتا ہے، تو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی فکر کا، ان کے عمل کا، ان کی ترجیحات کا مرکز و محور ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی وہ زاہد دنیا ہیں، دوسرے لفظوں میں یہ ہے بنیادی بات، ٹھیک ہے۔ دنیا ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ طالب عقبہ ہیں، وہ آخرت کے طالب بن گئے ہیں، اللہ کے طالب بن گئے ہیں، اللہ کے متلاشی، آخرت کے متلاشی ہیں وہ۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر مطلب یہ پروسیس ہے نا جو جاری رہتا ہے، مطلب یہ صرف ایک دفعہ سوچ لینے کی بات تو ہے نہیں ہے نا۔ ہوتا کیا ہے کہ شعوری طور پر ہم کسی حادثے کی وجہ سے، کسی اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہمیں کلک کر جاتا ہے، اور پھر ہم ان حقائق پہ سوچنا شروع کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آتی ہے، پھر اس میں کچھ کمی آتی ہے، جب وہ غور و فکر کا معاملہ تھوڑا کم ہوتا ہے تو پھر ہم دوبارہ سوچتے ہیں، اور جب پھر سوچتے ہیں تو پھر اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور ذکر کی بعض صورتیں انہیں ہم اختیار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، اور دیگر کام کرتے ہیں، اخلاق یہ وہ سب ان کو اپناتے ہیں۔ پھر اس میں جب کبھی تھوڑی سی کمی آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف مزید غور و فکر بڑھتا ہے، سورج، چاند، ستارے، اس کی نشانیاں، تو یہ جاری رہتا ہے سلسلہ، مطلب یہ ایک مسلسل نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے ذکر و فکر کے اختلاط کا، جو مرتے دم تک جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی صلاحیت، آپ کی عقلی صلاحیت اللہ نے جو عطا کی، اس سے آپ نے اس کائنات کو، اس کے بارے میں سوچا، اور اللہ رب العالمین ہی اس کے خالق ہیں، آپ اس نتیجے تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی کے پرچارک بن گئے، آپ ہر وقت اسی کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس کے ہو گئے، اللہ والے ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ ضرور سامنے ذکر کرنا چاہیے اور سامنے رہنا چاہیے کہ آپ دنیا والے نہیں ہیں، آپ مرید دنیا نہیں ہیں، آپ مرید آخرت ہیں، آپ طالب دنیا نہیں ہیں، آپ طالب آخرت ہیں، آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے۔ یہ اصل میں ترجیح کا بدلنا یہ ہے۔ سبحانک اور وہ پھر ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور وہ کہتے ہیں اللہ تو نے اس کو بے مقصد نہیں بنایا، یہ باطل نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے، اور جو بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے اس کا نتیجہ نکلے گا۔ سبحانک، تو پاک ہے۔ اب یہ وہ میں نے کہا تھا نا، میں عرض کروں گا
تو جو تمہیدی میں نے گفتگو کی ہے آپ کے سامنے، ایک نٹ شیل میں وہ ساری بات آ جائے ہمارے سامنے، جو علماء نے اور بہت سے لوگوں نے، اکابرین نے کی ہے ہمارے سامنے، وہ 3 لفظوں میں ہمارے سامنے آ جائے تو سبحانک، تو پاک ہے، تو چونکہ اے اللہ رب العالمین، چونکہ آپ ہمارے خالق ہیں، چنانچہ آپ ہی کو میں معبود مانتا ہوں، عبادت صرف آپ کی اور کسی کی نہیں، آپ پاک ہیں کسی اور اس بات سے کہ کوئی اور عبادت میں آپ کا شریک ہو۔ پھر اسی طرح نمبر 2، سبحانک، اے اللہ آپ پاک ہیں اس بات سے کہ نظام ربوبیت میں کوئی اور دخل دینے والا ہو آپ کے ساتھ، نو، کوئی بھی نہیں ہے، آپ کے آرڈر کے تحت سب کچھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی زمین خود کار نہیں ہے، زمین آٹومیٹک نہیں ہے، زمین اللہ کے حکم کی پابند ہے، ایسے ہی جیسے میرے بال، ایسے ہی جیسے میری آنکھیں دیکھنے کے لیے، ایسے ہی جیسے میرا دل دھڑکنے کے لیے، ایسے ہی جیسے میرا معدہ ڈائجسٹ کرنے کے لیے، ہضم کرنے کے لیے خوراک کو، اور میرے پھیپھڑے سانس لینے کے لیے مجبور ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہے، تو اسی طرح نظام ربوبیت کل کا کل براہ راست اللہ کے کنٹرول میں ہے، یعنی یہ کسی مخلوق میں سے کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کہیں پر کوئی، یعنی آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے مخلوق کے ذریعے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ بِإِذْنِی کہتے ہیں، میرے اذن سے ہوا، جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں، جس کو ہم کرامت کہتے ہیں، اور یہ ویسے ہی پوری امت اس بات پر الحمدللہ متفق ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار سے ہے۔ نمبر 3، تو پاک ہے، مطلب نبی کے ہاتھوں جب معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی جو ہے خالق ہو گئے ہیں، نو، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اذن جاری ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی نبی کے ہاتھوں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، جب آپ مٹی سے پرندہ بناتے تھے میرے حکم سے، اور اس میں پھونکتے تھے اور وہ پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے، جب آپ کوڑی کو اور اس طرح سے مختلف امراض میں مبتلا لوگوں کو ٹھیک کر دیتے تھے میرے حکم سے، بِإِذْنِی 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 بِإِذْنِی، تو اذن ربی جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اسی کے نتیجے میں یہ نظام ربوبیت چل رہا ہے۔ نمبر 3، یعنی تو اس سے پاک ہے کہ کوئی اور اس کو جاری کیے ہوئے ہو تمہارے ساتھ مل کر، اے اللہ تو اس سے پاک ہے۔ نمبر 3، حاکم، یعنی ہماری زندگی کل کی کل، فرد نے کچھ جو کرنا ہے، عبادات، رسومات، عقیدہ کیا ہو، تفصیل کیا ہو، معاشرت کیسی ہو، معیشت کیسی ہو، سیاست کیسی ہو، لڑنا بھڑنے کے اصول کیا ہیں، صلح کے اصول کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ، پوری تفصیل، یعنی زندگی میں جو کچھ بھی کرنا ہے، مطلب ہمارے ہاں تو یہ بھی طے ہے نا کہ ہم نے طہارت کس ہاتھ سے کرنی ہے، مطلب دائیں ہاتھ سے کر سکتے ہیں آپ، کیا کہتے ہیں، ہو یہ تو غیر مسنون ہے، مطلب تو بائیں ہاتھ سے، یہ بھی طے ہے کہ طہارت جو ہے، پاکیزگی کس ہاتھ سے مطلب وہ اس کو ممکن بنانا ہے، تو بائیں ہاتھ سے ہی ہے، تو سب کچھ طے ہے، اور اس کا اختیار کس کو ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو، یعنی ہمارے حاکم بھی اللہ تعالیٰ، اللہ پاک ہیں اس بات سے کہ کوئی فرعون اس زندگی کے کسی بھی گوشے میں، عقیدے سے لے کر عالمی تعلقات تک، انٹرنیشنل ریلیشنز تک، کوئی اٹھ کے یہ کہے کہ اللہ کا یہ قانون میں معطل کرتا ہوں اور یہ والا چلے گا، جو شخص یہ کہے گا وہ مشرک ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم میں شریک ٹھہرا رہا ہے، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، نہ تکوینی امور میں، نہ تشریعی امور میں، ٹھیک ہے، نہ سورج چاند کو چلانے میں، اور نہ اللہ تعالیٰ جو تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید دیتے ہیں ان میں نہ کسی انسان کا، مخلوق کا دخل چاہتے ہیں، اللہ کا آرڈر ہے جو تکوینی اور تشریعی دونوں انداز سے جو ہے جاری و ساری ہے۔ تو یہ ہے سبحانک کا مطلب، فقنا عذاب النار، پس ہمیں بچا دیجئے جہنم کے آگ کے عذاب سے۔ اب یہ مطلب بڑی گہری اس بندے کی کیفیت ہے، اور ہوتی بھی ہے اگر آپ شعوری طور پہ اس مقام تک پہنچیں۔ ایک حوالہ سامنے آیا، حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے کسی شخص نے ذکر کیا اس روایت کا، روایت میں آتا ہے نا کہ ایک شخص کو 1000 سال کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، تو انہوں نے کہا یا لیتنی انا ہوں، اے کاش کہ وہ میں ہوں،
مطلب اس قدر خوف طاری ہے جہنم کے عذاب کا کہ اگر یہ پتہ چلا ہے کہ 1000 سال بعد بھی چھوٹ گیا تو چھوٹنے والوں میں تو شامل ہو گیا نا، تو کاش وہ میں ہوں، تو کنفرم ہو جائے کہ حسن بصری چھوٹ جائے گا 1000 سال کے بعد. تب میں اور آپ اپنے آپ کا ذرا جائزہ لیں. ہم وہ ڈرتے ہی نہیں ہیں. اللہ آ گئے وہ کافر جلیں گے، آ گئے بس. مطلب ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو ہمارے وہ تو خود ہی کچھ فار فیچ ازمپشنز ہوتی ہیں. بعض لوگوں نے خود ہی یا پتہ نہیں میرا منہ اس طرح کا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، دونوں میں سے کون سی بات ہے. تو اگرچہ کوشش کرتا ہوں کہ تو نہ کسی کو مطلب سنیں، بس جہاں پہلی دفعہ جہاں بھی جائیں دوستوں سے بات ظاہر ہے وہ تو بندہ فرینکلی کرتا ہے. تو مطلب بیٹھتے ہی ایک جگہ شادی کے بعد گئے تو کہنے لگے ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی جنت میں جائیں گے. میں نے آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو ہم جہنمی نہیں ہیں، ہم جنت میں جائیں گے. میں کہا انشاءاللہ جائیں گے، لیکن ہوا کیا ہے؟ مطلب یہ کیا بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں 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 یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں. سارا کچھ کرتے ہیں. ان کی شاید کسی کے ساتھ کسی بڑے اسٹرکٹ قسم کے بندے کے ساتھ بحث ہوئی ہوگی تو اس نے آگے سے کچھ غلط باتیں کہہ دی ہوں گی جو کہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں کہنا چاہیے، نرمی سے بات کرنی چاہیے. تو میں نے ان سے پھر ایک ریکویسٹ کی، ان کی باتیں ساری سن لی کو 10-15 منٹ کے بعد اور باتیں کرنے کے بعد گھما پھر آ کے وہ بات میرے ذہن میں رہی. میں نے کہا کہ دیکھیے انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جائیں گے. جائیں، میری دعا ہے جائیں، میں بھی جاؤں. بلکہ یہ دعا ہے کہ آپ جائیں میں پہلے جاؤں. اگر آپ یہ چاہتی ہیں آپ پہلے جائیں تو میری دعا ہے کہ میں پہلے جاؤں. ایک مسابقت ہونی چاہیے، لیکن یہ مزاج اچھا نہیں ہے. یہ بے خوفی پر مبنی مزاج ہے کہ جانا ہے مطلب ایک ہے امید کا انداز، اور یہ ہونا چاہیے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. لیکن بے عملی ہو پوری زندگی کے اندر اور جنت کا یعنی بس یہ امانی ہے نا، یہ نامناسب انداز ہے. اللہ چاہیں تو دے دیں، مطلب ہم اس شخص کے مقابلے میں بھی کھڑے نہیں ہیں روکنے کے چل واپس ہو جا. جس طرح سے جو ہے وہ حسن بصری نے زندگی اس طرح سے گزار گیا تو پھر ہی جائے گا جنت میں. نہیں کرے گا ہم. لیکن خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، صحابہ کرام وہ روتے تھے جن کے بارے میں یہ کنفرم، یعنی جن پر لازم تھا کہ وہ اپنے جنتی ہونے پر ایمان لائیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین الی الآخر، مطلب آگے تک. تو ان پر یہ لازم تھا کہ اپنے آپ کو جنتی سمجھیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا اکون عبدا شکورا، میں نے کہا یہ بندگی کے مزاج کے خلاف ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں. وہ قبروں کے کنارے کھڑے ہو کے روتے رہے کہ یہاں سے اگر چھوٹ گیا تو آگے ستّی خیراں، اگر ادھر پھنس گیا تو پھر مطلب گڑبڑ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ. تو یہ مزاج ٹھیک نہیں ہے. وہ جنت کی بشارتوں کے باوجود روتے تھے جہنم کے تذکرے پر، اور ہم تمام تر عیاشیوں اور ہوائے نفس کے بندے ہونے کے باوجود مطمئن آپس میں سامنے رکھ کے وہ کوئی فتویٰ نہیں ہے. تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب بچا لے ہمیں جہنم کے عذاب سے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے ہمارے رب بے شک جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں، فقد اخزیتا پس اس کو تو تو نے رسوا کر، مارا گیا وہ، مطلب وہ کام سے گیا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے. غالباً یہ دیکھیں یہ ترجیح ہے اصل میں، اسی کا ذکر ہے نا سورہ بقرہ میں جہاں حج کا ذکر ہے، الحج اشہر معلومات الی الآخر، آگے تک چلتی ہے بات. تو وہاں دو جگہ پہ ترجیح کو کمپیریٹیولی بیان کیا گیا ہے، متوازی بیان کیا گیا ہے. ایک وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اب اللہ کے گھر آ کے دعائیں کیا مانگ رہے ہیں، سارا یعنی وہ ورلڈ سینٹرک ہیں، میٹیریل سینٹرک دعائیں ہیں. اللہ سے دنیا مانگنا کو اللہ سے مانگنی ہے نا دنیا، لیکن اللہ سے دنیا مانگنے کو تمیز بھی ہوتی ہے نا، طریقہ بھی ہوتا ہے. سورۃ الفاتحہ میں کیا ہے طریقہ اس کا؟ اللہ کی بزرگی بیان کی، اللہ تعالیٰ سے اپنی آخرت کے حوالے سے بات کی، پھر اس سے جو ہے وہ اس کی بندے ہیں تیرے،
اور پھر اس سے ہم نے ہدایت مانگی، بیچ میں کہیں رزق بھی مانگ لیں، سارا کچھ کر لیں، لیکن جس کی دعا کا پورا پیکج ہی دنیا کے گرد گھوم رہا ہے، کیا ہے وہ؟ مطلب کیا ہے وہ؟ تب اللہ تعالیٰ تو اس کے نوکر ہوئے پھر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تب اللہ میاں کو مطلب وہ اس نے بس کیا سمجھا ہوا ہے؟ اس نے اللہ کو نہیں پہچانا ابھی تک. اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور ہم بندے ہیں، اور بندہ ہونے کا تقاضا ہے کہ استغفار کرتے رہیں. یہ گناہوں کا لازمی تقاضا نہیں ہے. بندہ ہونے کا تقاضا ہے کہ معافی مانگتے رہیں. بندہ ہونے کا تقاضا ہے کہ سر جھکاتے رہیں اس کے سامنے. بندہ ہونے کا، مخلوق ہونے کا لازمی تقاضا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، رب وہ یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں دے دے، اور آخرت کا کوئی ذکر نہیں ہے اس کی دعا میں، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. وَمِنْهُمْ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو میرے گھر آنے والے ہیں، یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جو یہ کہتے ہیں اللہ اس دنیا کو حسنہ بنا دے. اب حسنہ کا مطلب جو ہے وہ حسنہ تمام بھلائیاں، ہدایت، رزق، سب کچھ شامل ہے، عزت، دشمنوں کے مقابلے پہ عزت، سب کچھ شامل ہے اس میں. ٹھیک. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کو بھی حسنہ بنا دے. وقنا عذاب النار، اور یہ دیکھیں نا، فقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، اور یعنی انہیں جو سیاپا پڑ گیا ہوا ہے، جو ان کے ذہن میں اٹک گئی ہے بات، وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا لمحہ، وہ جو مقام ہے وہاں سے اگر گزر گئے تو اطمینان ہے، اگر وہاں مارے گئے تو پھر اس دنیا کے اطمینان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ہے بنیادی. اچھا، اس کے بعد فوراً آگے آتا ہے ایک مزاج، پھر اسی رکوع میں آگے بیان کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے جو اس کی بات آپ کو بھلی لگتی ہے اس دنیا کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اور وہ جب نکلتا ہے دنیا کی طرف، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اچھا، یہ جد ابن قیس یا کسی منافق کا ذکر ہے یہاں پہ. اچھا، اس کا معاملہ کیا ہے کہ اس کو جب کہا جاتا ہے اتق اللہ، خدا خوفی اختیار کر، اللہ سے ڈر، اخذتہ العزت بالاسم، تو اس کو اس مطلب عزت نفس کا مسئلہ بنا لیتا ہے وہ اس کو گناہ کی بنیاد پر. مطلب ہے پیڑا برا، لیکن اسے کوئی کچھ نہ کہے، بالکل خبردار کوئی کسی نے اس کو کچھ کہا، خبردار تقویٰ کی تلقین کی. اب یہ ایک مزاج ہے. فحسبہ جہنم، اللہ کی پناہ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا آگے ذکر آتا ہے، نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جس نے بیچ دیا اپنے آپ کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پورا دیکھ رہا ہے. وہ صرف نمازیں نہیں دیکھ رہا جو لوگوں کے سامنے ہے، وہ دل دیکھ رہا ہے کہ یہ نماز اس کا مصدر کیا ہے، یہ روزہ اس کا سورس کیا ہے، کہاں سے نکل رہی ہے، اس قتال کا مصدر کیا ہے، نیت کیا ہے. وہ دل ہے، انسان کا قلب ہے. اگر وہی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں پایا ہم نے. یہ جو یذکرون اللہ ہے نا، اس میں ایک بات رہ گئی کہ ذکر اور ذرائع ذکر میں فرق ہے. ذکر کہتے ہیں استحضار اللہ فی القلب، اللہ تعالیٰ کو دل میں حاضر کرنا، جاننا، محسوس کرنا، اللہ تعالیٰ کو دل میں جگہ دینا. مطلب ہم اپنے محاورے میں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کی یاد دل میں زندہ رہے. اب اس کے لیے ہم کچھ اعمال کرتے ہیں، ان کو ذرائع ذکر کہتے ہیں. وہ نماز بھی ہے، وہ روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، انفاق بھی ہے، دعوت و تبلیغ بھی ہے، قتال فی سبیل اللہ بھی ہے. جتنے بھی کل اعمال، تلاوت قرآن ہے، جیسے آتا ہے نا سورہ العنکبوت میں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. مطلب پڑھ کے سنائیں جو آپ کی طرف کتاب وحی کی جا رہی ہے اس میں سے، اور نماز ادا کیجئے. بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے. یعنی یہ نماز ذکر بھی ہے، جامع ذکر ہے، اور مطلب ایک عمل بھی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی ممکن ہوتی ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو تمام اعمال کا حاصل اللہ کی یاد ہے. جیسے سورہ الانعام میں فرمایا گیا نا کہ نہیں پہنچتی اللہ تعالیٰ، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم.
اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے اس کے گوشت خون پہنچتے ہیں نہ گوشت پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے، اور وہ دل میں ہوتا ہے تقویٰ ہا ہونا یہاں پہ۔ تو اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں نا، یہ ترجیحات کا معاملہ ہے اصل میں۔ تو جس کی ترجیح آخرت ہے وہ اول و آخر دعا میں ہی کہے گا اللہ جہنم سے۔ دیکھتے نہیں آپ تہجد کن لوگوں کی نماز ہے؟ یہ قانونی مسلمانوں کی نماز ہے کیا، جو کنارے کنارے چلتے ہیں؟ مطلب جو اللہ سے ڈر گئے ہوتے ہیں واقعی وہ ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں، اور وہ راتوں کو اٹھتے ہیں، یہ کام مطلب ایک فضیلت کا کام ہے، کوئی فرض نہیں ہے۔ اب اس فضیلت کے کام میں بھی جس کی وجہ سے وہ بہت سے مسلمانوں سے بہت آگے نکل گئے ہوتے ہیں آخرت میں اجر کے اعتبار سے، لیکن ان کی وہ نماز بھی، اس میں جو مخ ہے، اس کا جو دعا ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آخر صحابہ کی بات ہی کو کوٹ کر رہے ہیں نا قرآن مجید میں، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ یہ مطلب وہ جہنم کے عذاب سے اللہ بچا لیجئے گا، اس میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ ڈالیے گا۔ تو بس یہ میرا خیال ہے کہ یہ کافی۔ تو ترجیح جس کی آخرت ہو جائے تو آخرت میں انعام پانے سے پہلے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور وہ رکاوٹ یا وہ مسئلہ ہے کہ میرا بنے گا کیا، مطلب مجھے غفرہ کہ بخش دیا گیا تو یہ لکھا جائے گا میرے اعمال نامے پر یا نہیں، اس کی فکر رہتی ہے انہیں۔ یعنی اب اس کو دنیا کے ساتھ جوڑ دیجئے کہ ہماری زندگی کے تمام اعمال، ہماری کل ترجیحات کا مرکز و محور اللہ رب العالمین ہیں، اس لیے کہ ہمیں آخرت میں بخش دیا جائے۔ اب کریں دنیا میں کام سارے، دیں درس، اب دیں آپ جو ہے وہ، اب نمازیں پڑھیں۔ اب اگر یہ ترجیح نہیں ہے تو پھر ہم اپنی مطلب عبادات کی اصل غائب ہے، پھر بیچ میں سے پھر ریاکاری اور یہ سب کچھ، اور کفر بھی آئے گا، مطلب یہ نہیں، کفر بھی آ سکتا ہے، فواحش آئیں گی، خواہشات نفس آئیں گی، اور پھر شبہات آئیں گے، اور پھر اس سے آگے بڑھتا بڑھتا کہاں تک جاتا ہے معاملہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس اصول پر جو ہے وہ باقی رکھے اور ہماری ترجیح یہ بنا دے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار۔ اب یہاں تک تو وہ اس کا غور و فکر کے نتیجے میں جہاں وہ پہنچا۔ اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ اصل میں چونکہ ہم مسلمان معاشرے میں بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جا کے اس وقت کے جو کافر سوچ رہے تھے فطری طور پر، جو جہاں پہنچے تھے، اس چیز کو حوالہ اپنا مطلب فوری حوالہ نہیں بنا رہے، لیکن ضمناً ذکر کر دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس وقت حنفاء موجود تھے، عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ورقہ بن نوفل تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور زید بن نفیل بن شرجیل، اور ان کے بیٹے سعید بن زید۔ بہت مثالیں ہیں جو لوگ مشرک نہیں تھے، حنیف تھے، اور بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ ایک محفل میں بیٹھے تھے زید بن نفیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب چھوٹے تھے عمر میں، ینگ تھے، تو وہ بڑے تھے، تو پلیٹ آئی، وہ بتوں سے چڑھاوا، وہ مشرکین نے یوں ایک محفل میں بیٹھے تھے، انہوں نے آگے کیا، زید بن نفیل نے آگے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آگے میں بیٹھا تھا، میں نے اس کو آگے کر دیا۔ یعنی بتوں کے نام پر ذبح کی گئی چیز کو نہیں کھایا، نہ زید بن نفیل نے کھایا نہ میں نے کھایا، اور ہم نے اس کو آگے کر دیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ان کا معاملہ کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اکیلے امت ہوں گے قیامت والے دن، مطلب اکیلے امت ہوں گے، مطلب بالکل ایک بندہ جو خود زمانہ جاہلیت میں اللہ کا پرچارک تھا، اور قریش کو وہ دھڑلے سے کہتے تھے، اے قریش کے لوگوں، تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیمی پر نہیں ہے سوائے میرے، ایکسیپٹ مائی سیلف۔ مطلب یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، ان سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں زید بن نفیل کو کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے ہیں، اور قریش کے اکابرین کو مطلب کہہ رہے ہیں، یہ اعلانیہ کہہ رہے ہیں، قریش تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیمی پر نہیں ہے سوائے میرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جو اپنے غور و فکر سے، اور روایت بھی چلی آ رہی تھی نا، نرا غور و فکر ہی تو نہیں تھا نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں وہ، ان میں نیک لوگ بھی ہیں، اور وہ موحد عیسائی بھی ہیں، ورقہ بن نوفل، تو کچھ لوگ تھے وہ جو سٹارز تھے، چمکتے چمکتے کچھ چند ایک جو ہے وہ پھر مطلب وہ سینہ گزٹ جسے ہم کہتے ہیں، سینہ بسینہ وہ روایت چلی آ رہی تھی، تو ان کے آپس میں رابطے تھے، اور وہ
تازگی مل جل کے کرتے رہتے. اب ان کو انتظار کس چیز کا تھا؟ زید بن نفیل ہی کے الفاظ، اللہ ان پہ اپنی رحمتیں کرے گا انشاءاللہ، ان کے لیے بخشش ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ واضح ہیں. وہ کہتے تھے کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں جانتا کیسے، بٹ آئی ڈونٹ نو ہاؤ، میں نہیں جانتا کیسے. وہ کیسے کریں گا؟ عبادات کا وہ سارا، چونکہ کتاب تو نہیں ملی تھی نا اسماعیل علیہ السلام، زبانی سلسلہ چلا آ رہا تھا، اور 350 سال سے بت پرستی بھی تقریباً آ چکی ہے، 300 لگ بھگ اتنے سال پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اب یہ وہ مطلب وہ بدعات کے ساتھ دین اسماعیلی جو ہے وہ گڈ مڈ ہو گیا ہوا ہے، بالکل عجیب و غریب قسم کے توق، ازلال اور اسرار قرآن مجید ان کو کہتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ میں نہیں جانتا، میں چاہتا ہوں تیری عبادت کروں مگر نہیں جانتا کیسے. اس کیسے کا جواب وحی کے ذریعے ملتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ان کی وفات کے بعد یہ ہوا، اور پھر کیسے کا جواب ملا پوری دنیا کو. یہ کیسے کا جواب ہمیں مطلب قرآن مجید اگر نہ ہوتا بالفرض، حالی زبانی وہ محنت ہوئی ہوتی وہاں سے، تو آج ہم بیٹھے ہی باتیں کر رہے ہوتے جو زید بن نفیل کر رہے تھے. اگر موحد ہوتے، اگر ہم میں سے کوئی 2-4 بچ گئے ہوتے. کتاب کے باوجود لوگ کیا نہیں کرتے، مطلب مغربی فلسفوں سے متاثر ہیں کہ نہیں، کتاب و سنت کے باوجود مسلمان مانتے ہیں ان کو، لیگلی درست مانتے ہیں. یہ کفر ہے. قبر پرستی ہے یا نہیں ہے؟ غیر اللہ کو ربوبیت میں مطلب شریک مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. کتاب و سنت موجود ہے پھر بھی مانتے ہیں. تو یہ نہ ہوتی تو پھر کتنے رہ جاتے باقی؟ تو یہ ہے، اس گیپ کو فل کرتی ہے اصل میں وہی. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو، وہ پکارتا ہے ایمان کے لیے، ایمان کی منادی کر رہا ہے. ان آمنوا بربکم فآمنا، ہم کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، پس ہم ایمان لائے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب پس بخش دیجئے ہمیں، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیجئے، بخش دیجئے، انہیں چھپا دیجئے. مطلب پوری زندگی ہے، اس کی ایک ویڈیو ہے، تو اب وہ ویڈیو اب چلنی ہے، وہ اعمال نامہ کھاتا ویڈیو جو بھی کہیں اس کو، ہمارے سامنے جس بھی صورت میں آنا ہے اس نے، تو مطلب اس میں ذرا ایڈیٹنگ کر دیں، مطلب آپ کی مہربانی ہوگی کہ اس میں سے یہ نکال دیں، یہ جو زنا ہے، یہ جو شراب ہے، یہ جو قتل ہو گیا، اور یہ جو بچی زندہ درگور کر دی میں نے، اور یہ جو بتوں کو سجدے کیے، اللہ اس کو نکال دیں. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے، بخش دے. وکفر عنا سیئاتنا، اور مٹا دے، چھپا دے ہم سے ہماری خطاؤں کو. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت دیجئے، ہمیں فوت کیجئے ابرار کی کیٹیگری میں، نیکوکار لوگوں کا جو آپ کے نزدیک ہے نا وہ جو کرائٹیریا، اس پر ہمیں موت دیجئے گا. جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جس کو زندہ رکھ ہم میں سے تو اسلام پہ، اور ہم میں سے جس کو موت دے حالت ایمان میں. یہ ہے اصل میں وتوفنا مع الابرار. میں ایک بات کا اقرار کرنا چاہتا ہوں، اندھیرے بھی گزرے نا، مطلب ہم میں سے کون سا مسلمان ہے، سب سے بات ہے کہ جو 55 سے لے کے ابھی تک ایسے ہی بڑا ہوا ہو جیسے زید بن نفیل ہو گئے تھے. مطلب کون ہے؟ مطلب سارے ہی کسی نہ کسی خرمستیاں ہم سے ہوئی ہیں، شرارتیں ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں شہوات کے مختلف جو ہیں فلیورز، مختلف اس کے جو رنگ ہیں، ان میں ہم مبتلا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایمان کا ایک منادی تھا جسے میں نے سنا، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں فرمائے، انہی کی برکت سے ہم یہاں جمع ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، وہ بات کہہ رہا ہوں جو اللہ جانتے ہیں میرے دل کی، کہ میں جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے وہ یاد آتے ہیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. وہ ہمیں اللہ کے رسول تو نہیں آئے نا ہمارے پاس، دیا تو انہی کا ہے یہ سب کچھ نا، انہی کے وسیلہ ہے نا. یعنی اس وسیلے کا انکار کفر ہے کہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. میں
لیکن اس کتاب کی ایکسپلینیشن، اس کتاب کی وضاحت، اس کتاب کو مجھے کس نے سمجھایا ہے؟ اس رسول کے رسول کے رسول کے وہ جتنا بھی نمبر بنتا ہے وہ کون تھے میرے لیے؟ وہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تھے، اور ہم میں سے بہت ساروں کے لیے۔ تو ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا پکارنے والے کو پکار لگاتا ہے ایمان کی۔ بس ترجمہ ہو چکا، بس یہ ہے، شیخ الہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایمان کو دو انداز سے، ایک ابتدائی جو آیات ہیں، آیت نمبر 190 تا 192، 3 آیات میں ایمان عقلی کا ذکر ہے، انسان یعنی تھاٹ پروسیس کے ذریعے جس حقیقت تک پہنچتا ہے اللہ رب العالمین، اور اس نتیجے تک وہ پہنچ چکا ہے۔ اگلی درس میں انشاءاللہ یہ بات بہت کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اصل میرے ساتھ ہوا یہی ہے کہ میں اس درس کی تیاری کرتا رہا ہوں، لیکن مجھے پتا چلا کہ آج درس یہ والا ہے، تو پھر اس کو جو ہے وہ سارے کو ری شیڈیول کیا ذہن کو، تو پڑھ لیا تھوڑا سا، جس کی وجہ سے میں اسی کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو وہ انشاءاللہ آگے نور کے عنوان سے بات آئے گی انشاءاللہ۔ آگے پھر ایمان سمعی ہے، یعنی یہ دل کا جو چراغ روشن ہوا، خارج کے ایک نور نے مل کے ایک سنتھسس، اس کا ایک ترکیب، اس کی ایک شکل بنی، اس کی تشکیل ہوئی ایمان کی۔ ایمان عقلی اور ایمان سمعی کے امتزاج سے ایک ایمان، وہ ایمان وجود میں آیا جو اللہ کے ہاں معتبر ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں معتبر ہے، یہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کا مجموعہ ہے یہ منادی ینادی للایمان میں مفسرین متفق ہیں اس بات پہ کہ مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اے ہمارے رب ہمیں دیجئے جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا، عَلَىٰ رُسُلِك اپنے رسولوں کے ذریعے جو آپ نے وعدہ کیا وہ ہمیں عطا کیجئے، یعنی اس دنیا میں عذاب سے بچا لیجئے اور آخرت میں بخشش۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجئے گا۔ پیچھے آیا تھا نا کہ فَقَدْ أَخْزَيْتَ مَن تُدْخِلِ النَّارِ فَقَدْ أَخْزَيْتَ، تو یہ وہی ہے کہ آخرت کا جو خزن ہے وہ جہنم، اس سے بچا لیجئے گا، اور رسول سے جو وعدہ کیا وہ دنیا میں عزت ہے، کفار کے مقابلے میں غلبہ ہے، دل کا اطمینان ہے، وہ نعمتیں ہیں، سب کچھ اس میں شامل ہے، جو اللہ دے اللہ تعالیٰ دے دیں، تمام خیر دے دیں۔ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ اب یہ ایک مظہر ہے اس کا، بس میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ بندہ مومن مطلب وہ ہو گیا ہے نا اب اللہ کا، اب جو بندہ اللہ کا ہے تو اب اللہ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، مطلب جو بندہ آپ کے ساتھ دیانت دار ہے تو وہ آپ کے لیے کوئی بھی قربانی دے سکتا ہے۔ تو اس قربانی کے، اللہ کے لیے جینے کے مختلف مظاہر ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے۔ یہاں پہ ہجرت و جہاد و قتال اور اللہ کے لیے مار کے سر کرنا، اس کا بیان ہے، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، بس اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ بس اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو، یہ دعا ہی چل رہی تھی نا، اس کو قبول کر لیا اللہ نے، اور فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں نہیں ضائع کروں گا کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، کوئی عمل ہو، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، وہ خواہ کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو، ذات و رنگ و نسل، ان تمام جو بھی معیارات ہیں ان سے بالا تر ایمانی معیار پر میں نوازوں گا ہر عمل کرنے والے کو، وہ عورت ہو یا مرد، بعضکم من بعض، ایک دوسرے سے ہو تم، مطلب فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے، اور وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي اور انہیں اذیتیں دی گئی، وہ ستائے گئے میرے راستے میں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا اور انہوں نے قتال کیا، اور وہ قتل کیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو، سیئات کو دھو دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور ضرور بھی ضرور داخل کروں گا، ہو نہیں سکتا کہ انہیں داخل نہ کروں، تب وہ جائیں گے انشاءاللہ، مطلب یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، اللہ رب العالمین فرمائے کہ جائیں گے جنت میں، جناتٍ تجری من تحتها الانہار وہ جنتیں جن میں نہریں جاری و ساری ہیں، ثوابا من عند اللہ یہ بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کے ہاں، واللہ عندہ حسن الثواب
اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو مطلب یہ جو اصل حقیقت ہے اس کے ساتھ نتھی رکھتے ہوئے، دو ہی طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ کائنات پہ غور و فکر کرتے رہیں، فطری دنیا میں رہیں، سورج چاند ستارے ہوا پانی بارش ان ساری چیزوں کو دیکھا کریں، اللہ کی مخلوقات کو۔ موبائل سے ذرا آنکھ اوپر کریں نا، موبائل میں نہ دیکھیں انہیں ایسے دیکھیں، ادھر چھت پہ جا کے کھانا کھا لیں، ہوا چاہے ادھر بیٹھیں اور پھر دیکھیں آسمان کو، اس طرح جئیں، مطلب صحیح بات ہے۔ انڈور جو ہے رہنا، انڈور جنریشن ایک کافر ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو آنکھوں سے براہ راست فطری چیزوں کو دیکھیں، غور و فکر کریں ان پر۔ اس کے لیے لیبارٹری میں گھس کے ان کے ذرات تو نہیں، موٹی موٹی جو بھی باتیں ہیں بندہ پہنچ جاتا ہے ان تک۔ آج تک 14 سال میں براہ راست ہی غور و فکر ہوا ہے، مائکروسکوپ کے ذریعے تھوڑا ہی ہوا ہے۔ مائکروسکوپ کے آنے سے پہلے مومن زیادہ تھے یا بعد میں زیادہ ہیں؟ تکلیف سے بات ہے نا، بعد میں زیادہ ہونے چاہیے تھے نا، زیادہ تفصیل سے اللہ میاں کی اس کو دیکھ لیا، تو یہ اس لیے نہیں ہے۔ بنانے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں ہے، ہم تو خالق والے کو نہیں مانتے۔ اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی، ہمارا وقت زیادہ ہو چکا ہے، ختم ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذکر، یعنی قرآن مجید جو بھی ذرائع ذکر ہیں ان تمام کو جو ہے ہم اختیار کریں۔ تو یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ تعالی، ذکر اور فکر کا اختلاط ہمیں ہمارے اصل جو مبدا ہے اللہ رب العالمین اس تک ہمیں جوڑے رکھے گا، اور پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری ترجیحات بدلتی ہیں اور ہم اللہ رب العالمین کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے بھی انشاءاللہ تیار ہوں گے۔ بس یہ ترتیب تھوڑی سیدھی کر لیں، غور و فکر کریں، اور ان ساری جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں سب سے بڑی، ان کے ساتھ ہم وابستہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس نہج پر آگے بڑھنے والا بنا دے اور اپنی راہ میں قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔